7 سے 13 سال کے عمر کے بچوں کی بدلتی ہوئی دنیا، اس کو کیسے سمجھیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ مارننگ کا ٹائم ہے اور بہت زیادہ گرمی تھی، تو میں نے آج ناشتہ نہیں بنایا تھا، تو میں نے کہا آج تھوڑا چینج ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں پہ جناب میں نے باہر سے چنے منگوا لیے تھے، ساتھ منگوائے تھے نان اور ساتھ منگوائی تھی دہی۔ تو یہاں پہ ناشتہ تو ظاہر ہے چلتا ہی رہتا ہے، روٹین کے کام بھی میں کروں گی اور آپ لوگوں سے ٹاپک بھی ڈسکس کروں گی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میرا ٹاپک پسند آئے گا، اور آپ کو اگر کوئی بھی چھوٹا سا بھی پوائنٹ سمجھ آئے یا اچھا لگے یا آپ کے لیے کوئی فائدہ ہو اس میں، تو پلیز میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ تو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز مائی ولاگ اینڈ لیٹس موو دا ٹاپک۔ بچوں کی بدلتی دنیا کو سمجھنا۔ 7 سے 13 سال کا دور بچپن اور ٹین ایج کے درمیان کا پل ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ نہ تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل سمجھدار۔ والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اس مرحلے پر کیسے سنبھالیں، کیسے تربیت دیں اور کیسے ان کے دل میں اپنی محبت اور عزت اور احترام بڑھائیں۔ اس عمر میں بچوں کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ بدلتی ہے، سوالات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ضد اور خود اعتمادی دونوں ساتھ ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ اس عمر میں بچہ خود کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن ذہنی پختگی اتنی نہیں ہوتی کہ ہر بات سمجھ سکے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اچھا جی، فرسٹ آف آل سننے کا فن سیکھیں۔ اکثر والدین بچے کی بات کاٹ دیتے ہیں، فوراً درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نصیحت شروع کر دیتے ہیں، لیکن 7 سے 13 سال کا بچہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے پورا سنے۔ جب بچہ اسکول سے آئے یا دن بھر کی سرگرمیوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنیں، فون یا ٹی وی سے دھیان ہٹا کر سنیں۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہے تو وہ ہر بات آپ سے شیئر کرے گا۔ میں نے اکثر والدین دیکھے ہیں جو اپنے بچے کی کسی بھی بات کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں، میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، تو اسی لیے وہ پھر آپ سے کوئی بات شیئر ہی نہیں کرتا، اسے شیئر کرنا اچھا ہی نہیں لگتا۔ ویسے وہ پیرنٹس بھی عجیب ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی پرورش سب سے پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں بھی اکثر دیکھتی ہوں کہ کچھ بچے سوالات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ سوالوں کے جواب جو ہے نا ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ پیرنٹس سے نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ تو اکثر سوالوں کے جواب محبت سے دیں۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اگر کوئی بچہ سوال کرتا ہے تو پیرنٹس آگے سے غصہ کرتے ہیں یا مطلب یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ۔ یہ غلط بات ہے، سوالوں کے جواب محبت سے دیں۔ اس عمر میں بچے بہت سے سوالات کرتے ہیں، کچھ سوالات بڑے عجیب بھی لگ سکتے ہیں، جیسا کہ اگر اللہ نظر نہیں آتا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ ٹیچر سخت کیوں ہوتی ہے؟ والدین کو چاہیے کہ ایسے سوالوں پر جھنجھلانے کی بجائے پرسکون انداز میں جواب دیں۔ اگر جواب نہ آتا ہو تو اسے کہیں کہ چلو ہم مل کر اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس سے بچے کے اندر تحقیق کی عادت پیدا ہوگی اور والدین کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ یاد رہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں سے رشتہ مضبوط رکھتے ہیں، باؤنڈنگ اپنی مضبوط رکھتے ہیں، تو وہی سکسیسفل پیرنٹس کہلاتے ہیں، اور ان کے بچے ان سے ہر بات، ہر سوال انہی سے کرتے ہیں، وہ باہر جا کے نہیں پوچھتے۔ اچھا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، مطلب فار ایگزامپل بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو تو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایج بڑی نازک سی ہوتی ہے، اس میں بچوں کو سمجھانا بجھانا وہ سب کچھ کرنا بڑا ہی ٹف لگتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ باؤنڈنگ اچھی رکھیں، ان سے دوستی ضرور کریں۔ اس کے بعد نظم و ضبط میں نرمی لائیں۔ 7 سے 13 سال کا بچہ اصولوں کی اہمیت سمجھنے لگتا ہے، مگر اگر اصول سخت ہوں تو وہ بغاوت بھی کرتا ہے۔ اس لیے اصول ضرور بنائیں، لیکن ان میں نرمی رکھیں۔ فار ایگزامپل، رات 9 بجے تک سونا ہے، بجائے سزا دینے کے سمجھائیں کہ نیند صحت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ نمبر 2، ہوم ورک وقت پر کرنا ہے، انعام کی صورت میں کوئی مشترکہ سرگرمی رکھیں، جیسے شام کو ساتھ واک، مل بیٹھ کے کچھ چھوٹا موٹی ایکٹیویٹی یا کچھ تھوڑا بہت کھا پی لینا۔ بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا مطلب صرف نو کہنا نہیں، بلکہ یس بٹ دس وائی سکھانا ہے۔
اچھا، اکثر پیرنٹس بچوں پہ تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ایج بہت نازک ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بولا، تو اس نازک سی ایج میں بچوں کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے ان سے محبت سے پیش آئیں، جذباتی ان کو سپورٹ کریں، جذباتی سپورٹ دیں، صرف تنقید نہیں۔ جب بچہ ناکام ہو، مار کھائے یا کسی سے لڑائی کرے تو سب سے پہلے اسے گلے لگائیں۔ اس وقت اسے سبق کی نہیں، آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر والدین فوراً کہتے ہیں، دیکھا میں نے کہا تھا ایسا نہ کرنا۔ یہ جملہ بچے کو دور لے جاتا ہے۔ صحیح رویہ یہ ہے، کیا ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں مل کر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ اس سے بچے کا اعتماد بڑھے گا، وہ کسی بھی حالت میں والدین کے ساتھ کھل کر بات کر سکے گا۔ خود کو رول ماڈل بنائیں۔ پیرنٹس جو ہے نا، وہ بچے کے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ بچپن سے وہ پیرنٹس کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی باتیں، وہی اس کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو بچے اس عمر میں والدین کی بات سے زیادہ ان کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ جھوٹ بولیں، چیخیں، موبائل میں لگے رہیں تو بچہ بھی یہی سیکھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کتابیں پڑھے تو آپ بھی کتاب ہاتھ میں لیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ نرمی سے بات کرے تو آپس میں نرمی سے بات کریں۔ بچہ وہی بنتا ہے جو وہ روز دیکھتا ہے، سنتا ہے اور محسوس کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی ایک رول ماڈل کے طور پہ اپنے بچے کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی بہت خوبصورت ڈیولپ ہو۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا یہ سوشل میڈیا اور سکرین ٹائم۔ سوشل میڈیا اور سکرین ٹائم کو اعتدال میں رکھیں، ایک ٹائم بنائیں۔ اس عمر میں بچے موبائل گیمز، یوٹیوب اور کارٹون کی طرف بہت مائل ہو جاتے ہیں۔ والدین کو سختی نہیں بلکہ حکمت سے کام لینا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی پسندیدہ ویڈیوز دیکھیں۔ ہر دن سکرین ٹائم کا ایک وقت مقرر کریں۔ کچھ دنوں میں ڈیجیٹل ڈے آف رکھیں، جب پورا دن سکرین سے دور رہیں۔ یاد رکھیں، جتنا وقت بچہ سکرین سے دور رہے گا اتنا وہ حقیقت سے جڑ پائے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ مائیں اپنی سہولت کے لیے اور اپنے آپ کو سکون میں رکھنے کے لیے بچوں کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتی کہ ان کا سکرین ٹائم تو بالکل چیک ہی نہیں کرتی۔ وہ ایوری ٹائم موبائل میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں شکایات کرتی پھرتی ہیں کہ ہمارے بچے تو ہمارا کہنا نہیں مانتے، وہ ہر ٹائم موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا نا اپنے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول کریں، کیونکہ اکثر مائیں زیادہ موبائل کو ٹائم دیتی ہیں تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے، موبائل بہت کوئی اچھی چیز ہے، اور ویسے بھی بچہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، بڑے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو بچہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو ان چیزوں سے زیادہ دور رکھیں گے تو اس کی پرسنالٹی زیادہ اچھے سے ڈیولپ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد بچوں کے خوابوں کو بھی اہمیت دیں۔ اس عمر میں بچہ جب کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر سائنٹسٹ بنوں گا تو بعض والدین ہنس دیتے ہیں یا کہتے ہیں پہلے اسکول کے نمبر تو اچھے لے آؤ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے خوابوں کو سنجیدگی سے سنیں، اس پر ریسرچ کریں، اسے انسپائر کرنے والی کہانیاں سنائیں۔ اگر وہ کہے کہ مجھے ڈرائنگ پسند ہے تو اسے کار، پیپر یا کوئی اچھی سی پینسل لے کر دے دیں، آرٹ کلاسز دلوائیں۔ بچے کا جذبہ اگر اس عمر میں ہی مر گیا تو وہ بڑا ہو کر صرف دوسروں کو خوش کرنے والی زندگی گزارے گا۔ اچھا، بعض گھروں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بچہ اسکول سے آتا ہے تو گھر میں ایک میدان جنگ سا بنا ہوا ہوتا ہے، پیرنٹس آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس پہ تو اور زیادہ بچوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تو اپنے بچوں کو جو ہے نا، اس کو مطلب اس کا گھر اس کو ایسے لگے کہ میں ایک جیل میں نہیں جا رہا، میں ایک خوبصورت سی پلیس پہ جا رہا ہوں۔ گھر کو محفوظ اور محبت بھرا بنائیں۔ 7 سے 13 سال کا بچہ بہت حساس ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کی لڑائیاں سنے، طعنے برداشت کرے یا جملے جیسا تو نکارا ہے، تو نکما ہے، کچھ نہیں سیکھتا، وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ گھر کو ایسا بنائیں جہاں بچہ خود کو محفوظ محسوس کرے، جہاں اس سے غلطیاں ہوں تو بھی وہ ڈرے نہیں بلکہ سیکھے۔ گھر کی فضا محبت، معافی اور حوصلہ افزائی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ اچھا، بچوں کو نا فیصلے بھی کرنے دیا کریں۔ بچوں کو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کی آزادی دیں، جیسے آج کیا پہننا ہے، ہفتے میں کون سی کہانی سننی ہے، ہفتہ وار کھانے میں ایک دن وہ کیا بنوانا چاہتا ہے۔ اس سے بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی اور وہ اپنی ذات کی اہمیت کو محسوس کرے گا اور اسے بہت اچھا لگے گا۔
تو یاد رکھیں، بچہ کوئی پروجیکٹ نہیں جو آپ کی خوابوں کے مطابق پرفیکٹ بنے۔ وہ ایک جیتی جاگتی حساس جذباتی روح ہے۔ اس سے محبت کریں، اسے سمجھیں، سنبھالیں اور اس کا ساتھ دیں۔ 7 سے 13 سال کا وقت پلک جھپکتے گزر جاتا ہے۔ آج جو آپ نے سنبھالا، کل وہی بچہ دنیا کا بااعتماد، خوشحال اور محبت کرنے والا انسان بنے گا انشاءاللہ۔